اور محمد والے محمد سلوات التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضح الساعت وفی کل سامن ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم مناصرہ ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزکا توبن وتمتعہ فیہا طویلا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب و کرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیق الحسین علیہ السلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا قائم آل محمد. صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولاک لما خلقت الافلاق. صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت. دعا گو ہم اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ آپ جتنے احباب گھر کی دہلیز سے اس مسجد کی اس جشن کی دہلیز تک جتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما. آج کی اس خوشی کی رات کا صدقہ میرا مالک بانیان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. رزق حلال میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. آج کی اس خوشی کا صدقہ کیونکہ بڑوں کے گھر میں خوشی ہو تو فقیر جو بھی مانگے اسے مل جاتا ہے. میرا اللہ جتنے بیٹھے ہیں جو حاجت لے کے آئے ہیں اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما. خصوص بالخصوص زوار کاظم اور دوسرے ایک بھائی ہیں وارث علی. میرا مالک انہیں سرکار ولی العصر بادشاہ کے نیک سپاہی عطا فرما. بادشاہ حسین کے نیک ماتمی عطا فرما. میرا مالک حقیقی وارث بقیت اللہ العظم ولی العصر منتقم خون حسین سرکار وارث نظام کائنات میرے مولا مہدی کا ظہور جلد فرما. ہم گناہگاروں کو مولا کی زیارت نصیب فرما. ان کی فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. صلوات مل کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرمائے. اجازت ہے بات شروع کی جائے حضور. ایک گزارش ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں یا تو آپ سارے اٹھ کے ادھر آ جائیں اور یا آپ سارے اٹھ کے ادھر آ جائیں کیونکہ ہماری یہ ہوتی ایک نماز اور آپ کی زیارت کرنا بھی ضروری ہے. میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں اور کبھی ادھر تو ادھر دیکھنے سے جو ہے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اب سامنے ذرا آ جائیں آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جی اجازت ہے بات شروع کریں سرکار. سب سے پہلے کہ ممبر کے اس مصلی پہ میری عشق کی پہلی نماز ہے تو میں کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں, آپ کی طبیعتوں سے واقف نہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پوری کائنات میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. بھائی جب رہنما ایک ہے تو
تو مزاج بھی ایک ہی ہوگا، پیشوا ایک ہے تو طبیعت بھی ایک ہی ہوگی۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی طبیعت کا مجھے نہیں پتا، آپ کی مزاج کا مجھے نہیں پتا، نہیں، آپ کا اور میرا مزاج ایک ہی ہے۔ بس میں اس وقت کا منتظر رہوں گا کہ جب آپ کا اور میرا مزاج ایک دوسرے سے مل جائے، پھر وہیں سے آگے جشن کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام احباب کو سرکار مصطفیٰ اور سرکار صادق بادشاہ کی آمد کا جشن جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک جی۔ میں ذرا اپنے رنگ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ خوشی کوئی چھوٹی نہیں، بہت بڑی خوشی ہے، اور بڑے کو گھر میں بڑی خوشی۔ آپ کو مبارک، ان خوبصورت چہروں کو مبارک، علی ولی اللہ پڑھنے والی پیشانیوں کو مبارک، ولایت علی دل میں رکھنے والے دلوں کو مبارک، بادشاہ حسین کا ماتم کرنے والے سینوں کو مبارک، اس پاک دھرتی کو مبارک، مشرق کو مبارک، مغرب کو مبارک، سورج کو مبارک، چاند کو مبارک، قرآن کو مبارک، قرآن کو مبارک۔ مصطفیٰ کی آمد ہے تو جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کو مبارک، بھولا نہیں، تھکا نہیں، قرآن کو مبارک بلکہ خود رحمان کو مبارک۔ حیدری یہاں سے ہم نے ایک دوسرے کو بڑی مبارکباد دی، آج اللہ کو بھی مبارکباد دو کہ اس کی پہچان کروانے والا دنیا میں آیا۔ خود رحمان کو مبارک۔ میں نے حدیث قدسی پڑھی، اللہ کہہ رہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا۔ حدیث قدسی شیعہ سنی کتابوں میں موجود، ابن خلدون سے لے کے جناب المودت تک اور جناب المودت سے لے کے در منصور تک کتابوں میں موجود۔ اللہ کہہ رہے اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا۔ اچھا اس جملے پہ ذرا رکیے گا، یہ آپ کا اور میرا کچھ نہیں، وہ کہہ رہا ہے اگر میں محمد تجھے نہ بناتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ چلو میں ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لیتا ہوں، اس کے بعد بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جشن پڑھنے کے لیے یہاں آیا، مجھے کاظم بھائی نے کہا، مثال کے طور پر مثال لے رہا ہوں، کاظم بھائی نے کہا الطاف بھائی آپ کھانا کھائیں گے؟ میں نے کہا حضور نہیں۔ چائے بنوا لیں؟ میں نے کہا نہیں سرکار نہیں۔ انہوں نے کہا بوتل لے آئیں، اور میں نے کہا سرکار کچھ نہیں لینا، میں سفر کر کے آیا ہوں، میں تھکا ہوں، میں نے آرام کرنا ہے، یہ میرا کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کھانا لے آئیں؟ میں نے کہا نہیں۔ بوتل لے آئیں؟ میں نے کہا نہیں۔ چائے؟ میں نے کہا جی میں نے کچھ نہیں لینا، میں نے آرام کرنا ہے، میں تھکا ہوا ہوں، میں نے آرام کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں لینا، یہ میرا کچھ ہے۔ چائے پانی بوتل کھانے پہ ختم ہو گیا، میں نے کچھ نہیں لینا، میں نے آرام کرنا ہے، یہ میرا کچھ ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کا نور بنایا اور کہا اگر تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا۔ اللہ جانے اس کے کچھ میں کیا کچھ ہے۔ ہائے ہائے میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، اب اس کے کچھ میں خدا جانے کیا کچھ ہے۔ اچھا میں اگر آپ کچھ توجہ میری جانب کریں، توجہ بھائی، اگر آپ کچھ توجہ میری جانب کریں تو میں اس کچھ کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں اگر آپ کچھ توجہ میری جانب کریں تو میں اس کچھ کی کچھ وضاحت کروں، بس آپ کچھ میں سے کچھ بندے اس کچھ کو سمجھ جائیں تو میں اسے کچھ منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں۔ سارے میری مدد کریں، میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا تو نے کہہ دیا محمد میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، آؤ ذرا دیکھیں اگر محمد نہ ہوتے تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا۔ اس نے جو کہہ دیا مصطفیٰ کا نور بنا کے اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، تو آؤ ذرا دیکھیں اللہ کے کچھ میں کیا کچھ ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے، سیدہ میری مدد فرمائے، مصطفیٰ نہ ہوتے تو پھر کیا کچھ نہ ہوتا۔ آؤ ذرا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو عرش نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو فرش نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو مشرق نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو مغرب نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے شمال نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے جنوب نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے نور نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے بشر نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے ہوا نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے خلا نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے فضا نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے لوح نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے قلم نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے کرسی نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتی، عزت 14 کی قسم ہے، مصطفیٰ نہ ہوتے سورج نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے چاند نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے روشنی نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے فضا نہ ہوتی۔ تو اس سے مزید چپ ہو جا،
کہا مجھے لا الہ کی عزت کی قسم اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو نوح نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو عیسیٰ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو موسیٰ نہ ہوتا۔ نہیں 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 نہیں، میں جملہ بدلتا ہوں، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو نوح کی کشتی کنارے نہ لگتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو ابراہیم کی آگ گزار نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں سانسیں نہ ملتی۔ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، اسی محمد کو غدیر کے چوک میں کھڑا کر کے کہا اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نے میرا کچھ بھی نہیں۔ مل کے حیدری اللہ اکبر، مل کے بھائی یا رسول اللہ یا علی سید آپ کو سلامت رکھے بھائی، آپ جئیں ہمیشہ سدا سلامت رہے بھائی۔ اگر میں تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، جسے کہا نا تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، اسی کو تپتی دوپہر میں کھڑا کر دیا، غدیر کے چوک میں کھڑا کر کے کہا اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تم نے میرا کچھ بھی نہیں کیا، جسے کہا تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، اسی کو کھڑا کر دیا چوک میں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہہ دیا اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا، تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا، تو نے میرا کچھ بھی نہیں کیا، جسے کہا تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، اسی کو کہا اگر تو نے علی نہ پہنچایا تو نے میرا کچھ نہیں کیا۔ عقل کا علاج کروا مولوی، شرم نہیں آتی؟ اور جو اللہ علی کی ولایت کے بغیر محمد کی رسالت قبول نہیں کرتا، تیری 2 رکعت کی نماز علی کے بغیر کیسے قبول؟ بسم اللہ بھائی یار، جس کے بغیر خدا مصطفیٰ کی رسالت قبول نہیں کرتا، تیری میری 2 رکعت کی نماز کی اوقات کیا ہے؟ تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا۔ اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ حل ہونے لگا جس جشن میں، اگر سارے بیدار بیٹھے تو وہ 1400 سال کا پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے وہ یہاں پہ حل ہونے لگا ہے۔ تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، اس کا مطلب زمین ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، آسمان ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، مشرق ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، مغرب ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، سورج ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، چاند ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، ایسے ہی جی۔ مثال پھر مثال کا سہارا لیتے ہو، مثال اس لیے ہم لیتے ہیں تاکہ بزرگ تو پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں یہ ذرا سمجھ جائیں اس بات کو۔ مثال کا سہارا لیتا ہوں، یہاں پہ جشن ہو رہا ہے، مجھ سے پہلے بھائی پڑھتے رہے، میں حرف آخر بھی پڑھ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ اچھے اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے کوئی بندہ یہاں سے اس ٹائم گزرے، وہ کاظم بھائی سے پوچھے کاظم بھائی میں کل اسی ٹائم یہاں سے گزرا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ لائٹنگ تھی، نہ ساؤنڈ تھا، نہ دریاں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج بڑی رونق ہے، خیریت ہے؟ تو کاظم کیا کہیں گے؟ بھائی جان آج مولا کا جشن ہے، تو جشن منایا جا رہا ہے، میں نے ساؤنڈ منگوایا جشن کی وجہ سے، دریاں بچھائی جشن کی وجہ سے، ممبر لگایا جشن کی وجہ سے، بھائی مولوی منگوایا جشن کی وجہ سے، لنگر پکایا جشن کی وجہ سے۔ اچھا وہ بندہ یہ سن کے گزر جائے، کل پھر اسی وقت یہاں سے گزرے، پھر کاظم کو روک لے اور کہ کاظم بھائی مجھے بتائیں تو صحیح، کل میں یہاں سے گزرا تھا بڑی رونق تھی، لیکن آج تو نہ مجمع ہے، نہ ممبر، نہ ساؤنڈ، نہ مولوی، نہ لنگر، کچھ بھی نہیں۔ تو کاظم بھائی کہیں گے بھائی جان آپ چہرے سے تو عقل مند لگ دے، کام آپ بے وقوفوں والے، سوال بے وقوفوں والے کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مجمع تھا جشن کی وجہ سے، محفل میں نے کروائی تھی محفل مصطفیٰ، ساؤنڈ منگوایا تھا جشن کی وجہ سے، مولوی منگوایا تھا جشن کی وجہ سے، ممبر لگایا تھا جشن کی وجہ سے، دریاں بچھائی تھی جشن کی وجہ سے، لنگر پکایا تھا جشن کی وجہ سے۔ جب جشن ہی ختم ہو گیا تو پھر ساؤنڈ بھی چلا گیا، بھئی دریاں بھی اٹھ گئی، مجمع بھی گھروں کو چلا گیا، مولانا
صاحب جہاں سے ایسے وہ بھی چلے گئے، ساؤنڈ بھی چلا گیا، ممبر بھی اٹھا لیا گیا، لنگر بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جس کی وجہ سے تھا جب جشن مک گیا، ختم ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تو پھر سارا نظام بھی ختم ہو گیا۔ اور میں نے کہا مصطفیٰ کو اللہ نے بنا کے فرمایا اگر تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، یہ زمین محمد کی وجہ سے، آسمان محمد کی وجہ سے، سورج محمد کی وجہ سے، چاند محمد کی وجہ سے۔ لیکن کچھ جاہل کہتے ہیں کہ مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے، مصطفیٰ فوت ہو گئے، وہ حاضر نہیں ہے، وہ ناظر نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ اگر محمد چلے گئے، محمد ختم ہو گئے، تو پھر تو نے جس کے لیے بنایا تھا جب وہی نہیں رہا تو زمین اکٹھی کر لے، آسمان گرا دے، سورج بجھا دے، چاند کو غرق کر دے۔ اللہ کی آواز ہے الطاف حسین جاہل نہ بن، میرا محمد تھا نہیں، میرا محمد ہے۔ میرا محمد تھا نہیں، یا میرا محمد تھا نہیں، میرا محمد ہے۔ میرا محمد تھا نہیں، میرا محمد ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی۔ بھائی جس وجہ سے انسان انتظام کرے، جب وہ وجہ ہی ختم ہو گئی تو ساؤنڈ بھی گیا، اداریاں بھی گئی، لنگر نیازیں بھی ختم، مجمع بھی ختم، سب کچھ ختم۔ اللہ نے کہا تجھے نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا۔ اچھا ایک دن سرکار محمد مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف فرما، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے، صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ آپ انبیاء کی خلقت کے بارے میں بڑی ابحاث کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا نور کب سے ہے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں بتائیں نا کہ آپ کب سے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا نیچے بیٹھ، میں تب سے ہوں جب کب بھی نہ تھا، میں تب سے ہوں جب کب بھی نہ تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جواب نہ ہوا نا، ہم تو بشر ہیں، گناہگار ہیں، کم عقل والے بندے ہیں، ہمیں بتائیں آپ کا نور کب سے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اگر سننا چاہتا تو پھر سن۔ صحابہ کرام کا مجمع میرے بادشاہ نے طائرانہ نگاہ سے سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے بادشاہ نے فرمایا یا ایھا صحابہ انظر الیہ، اے صحابہ میری طرف دیکھو۔ صحابہ کرام نے دیکھا، مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا۔ اس کے بعد اشارہ دیکھیے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے میں محمد کا نور بنا لیا، بنانے کے بعد اللہ نے 12 پردے بنائے، 12 حجابات بنائے، نور کے 12 پردے حجابات بنائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا، اس کے بعد اللہ نے 12 حجابات بنائے، 12 پردے بنائے۔ مصطفیٰ فرماتے 12,000 سال تک یہ میرا نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں سبحان من ہوا قائم لجلہو کی تسبیح کرتا رہا۔ 11,000 سال تک یہ میرا نور حجاب عظمت میں رہا، جہاں سبحان عالم السر کی تسبیح کرتا رہا۔ 10,000 سال تک میرا نور حجاب رحمت میں رہا، جہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تسبیح کرتا رہا۔ 9,000 سال تک میرا نور حجاب رحمت میں رہا، جہاں سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح کرتا رہا۔ 8,000 سال تک میرا نور حجاب حیبت میں رہا، جہاں سبحان ذی الحیبۃ عند الماء کی تسبیح کرتا رہا۔ 6,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا، جہاں سبحان ذی الغیبۃ عند الماء کی تسبیح کرتا رہا۔ 5,000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا، جہاں سبحان شفیع الاعلیٰ کی تسبیح کرتا رہا۔ 4,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا، جہاں سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح کرتا رہا۔ 3,000 سال تک نور حجاب ولایت میں رہا، جہاں العلی العظیم کی تسبیح کرتا رہا۔ 2,000 سال تک نور حجاب عزت میں رہا، جہاں سبحان ذی العزت عند الماء کی تسبیح کرتا رہا۔ 1,000 سال تک نور حجاب ولایت میں رہا، جہاں سبحان شفیع الاعلیٰ کی تسبیح کرتا رہا۔ نبی فرماتے ہیں ان مقدس اور متبرک حجابات سے میرے نور کا باہر آنا تھا۔ فقطرہ منہ مئۃ فقطرہ 24، میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے قطرے گرے، ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرنا تھا۔ اللہ نے اتنا پیار کیا، میرا پسینہ ضائع نہیں کیا، ہر قطرے کے صدقے میں ایک نبی بنا دیا، ہر قطرے کے صدقے میں ایک نبی بنا دیا۔ آج مولوی کہتا ہے مصطفیٰ ہم جیسے تھے، عقل کا علاج کروا، اور تیرا میرا پسینہ گرے تو جراثیم بنتے ہیں، محمد کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین۔ مل کے بھائی تیرا میرا پسینہ گرے
تو جراثیم بنتے ہیں، مصطفیٰ کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ فَقَطْرَ مِنْهُ مِئَةُ فَقَطْرَ 24، میرے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے نبی بنائے اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کے صدقے سے۔ پسینہ کیا ہے؟ پسینے کی ہمارے نزدیک قیمت کیا ہے؟ یوں لیا، یوں جھٹک دیا، اسے کہتے ہیں محمد۔ مصطفیٰ کی چھٹکی ہوئی خیرات کا نام نبوت ہے۔ یوں پکڑا اور یوں چھٹک دیا، مصطفیٰ کی چھٹکی ہوئی خیرات۔ آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، یوسف، یونس، ہود، لوط، نبی بنا دیے خدا نے مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اب ذرا سارے داد بڑی ہو گئی، میری اوقات سے زیادہ ہو گئی، آپ نے تھکان اتار دی ہے، میں آپ پہ خوش ہوں، راضی ہوں، لیکن یہ جملے کا آپ نے بول کے جواب دینا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا، جتنے بھی نبی خلق ہوئے بنے ہیں محمد مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، آدم بنا ہے مصطفیٰ کے پسینے سے، اور آدم 1.25 لاکھ نبیوں میں وہ واحد نبی ہے جسے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کو بنا لوں اور بنا کے درست کر لوں، تم نے فوراً سجدہ کر دینا ہے۔ آدم بنا ہے محمد مصطفیٰ کے پسینے سے، تو حیا کر، جس کے پسینے کو سجدہ ہو سکتا ہے اس محمد کو نہیں ہو سکتا؟ بھئی پسینے سے۔ اچھا، سب نے سجدہ کیا، کتابیں بلکہ قرآن کہتے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب نے کیا۔ خدا نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وَاسْتَكْبَرْتَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو نے تکبر کیا۔ اس نے کہا جی میں نے اسے سجدہ نہیں کرنا۔ خدا نے کہا سب جو کر رہے ہیں سجدہ، تو نے کیوں نہیں کرنا؟ تو اس نے کہا میں اس سے انا افضل منہ، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ خدا نے کہا افضل مفضول کو چھوڑ، بھی تو افضل ہے یا نہیں ہے، حکم دیکھ تجھے کہہ کون رہا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں سجدہ کر۔ سب نے کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اس نے اکڑ دکھائی، خدا نے کہا کوئی بات نہیں، تو اور اکڑ۔ خدا نے آیت کی صورت میں لعنت اس کے گلے میں ڈال دی، فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے۔ آیت ہے قرآن کی سورہ سعد، گھر جا کے پڑھنا۔ اللہ نے کہا تجھ پہ میں اللہ کی لعنت ہے، نکل جا قیامت تک، میں اللہ کی تجھ پہ لعنت رہے گی۔ بندے کہتے ہیں شیعہ لعنت کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ لعنت سب سے پہلے خدا نے کی ہے، اور کس پہ کی ہے؟ آدم کے منکر پہ۔ آدم کون ہے؟ مصطفیٰ کا پسینہ۔ تو فیصلہ ہو نہیں گیا، اور جو محمد کے پسینے کے ایک قطرے کا منکر ہو وہ شیطان بنتا ہے، اور جو محمد کے لہو کا منکر ہو وہ رضی اللہ کیسے بن جاتا ہے؟ جو پسینے کے قطرے کا منکر ہو وہ تو بن گیا شیطان، خدا نے کہہ دیا لعنت ہے اس پہ۔ تو جو مصطفیٰ کے خون کا، بسم اللہ، جو مصطفیٰ کے، لو جی سلام ہے جی آپ کو، بس سلام کر رہا ہوں، جو مصطفیٰ کے پسینے کا منکر، خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل میرے دربار سے، تجھ پہ قیامت تک لعنت ہے۔ وہ ہے مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ۔ تو جو پسینے کا منکر ہو اللہ نے اسے لعنتی بنا دیا، جو خون کا منکر ہو، جو مصطفیٰ کے لہو کا منکر ہو۔ اچھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ آپ کا نور جو چلا حجابات سے ہوتا ہوا آیا باہر، اس کے بعد آپ کی پیشانی پہ پسینہ آیا، 1,24,000 پسینے کے قطرے آئے، اللہ نے نبی بنا دیے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر آگے اللہ نے مقدس اور انوار مطہرہ سے بھرے ہوئے دریا خلق کیے۔ اللہ نے میرے نور کو دریاؤں میں داخل کر دیا، دریا جو میں آیا،
دریائے جو سے میرا نور دریائے سخا میں آیا، دریائے سخا سے دریائے حل عطا میں آیا، دریائے حل عطا سے دریائے انما میں آیا، دریائے انما سے دریائے العطا میں آیا، ان دریاؤں سے ہوتا ہوا صلب آدم میں آ گیا میرا نور۔ میں آپ کو سفر سنا رہا ہوں، اللہ سے مصطفیٰ کا نور ہم تک کیسے آیا، میں وہ سفر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ صلب آدم، آدم کی پیشانی میں آ گیا سرکار مصطفیٰ کا نور۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ بیٹا مجھے دیکھیں حضور، اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ بھائی، دکھ ہوتا ہے حضور، یہ محنت اگر ضائع ہو جائے تو اچھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ حجابات سے آپ کا نور آ گیا باہر، پھر دریاؤں میں آ گیا، دریاؤں سے نکلتا ہوا آپ کا نور آ گیا صلب آدم میں۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہاں رکا نہیں، سفر آگے کیا میرے نور نے، صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب محلائل میں آیا، صلب محلائل سے صلب بازر میں آیا، صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب اخنوک میں آیا، صلب اخنوک سے صلب متوشلق میں آیا، صلب متوشلق سے صلب لمک میں آیا، صلب لمک سے صلب نو میں آیا، صلب نو سے صلب سام میں آیا، صلب سام سے صلب فکشر میں آیا، صلب فکشر سے صلب تارق میں آیا، صلب تارق سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب یسا میں آیا، صلب یسا صلب یمسا میں آیا، صلب یمسا صلب عاد میں آیا، صلب عاد صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان صلب معاد میں آیا، صلب معاد صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ صلب کنانہ میں، تیری چپ کی قسم ہے، صلب یسا میں آیا، صلب یسا صلب یمسا میں آیا، صلب یمسا صلب عاد میں آیا، صلب عاد صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان صلب معاد میں آیا، صلب معاد صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ صلب فہر میں آیا، صلب فہر صلب لبی میں آیا، صلب لبی صلب نمرہ میں آیا، صلب نمرہ صلب کلامہ میں آیا، صلب کلامہ صلب قصہ میں آیا، صلب قصہ سے صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا۔ مصطفیٰ فرماتے یہاں آنا تھا، میرا نور دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے عزت خدا کی قسم ہے، جو صلب عبداللہ میں آیا تھا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا تھا علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر، مل کے بھائی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ جو ہیں بھائی صدا سلامت رہے۔ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں۔ جو صلب عبداللہ میں آیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا علی ولی اللہ بن گیا۔ اور انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میرا اور علی کا ایک ہی نور ہے۔ اور ایسا ان کا آپس میں تعلق تھا علی اور مصطفیٰ کا، ایسی کوئی محبت تھی آپس میں، عزت جودہ کی قسم ہے۔ اچھا ساری زندگی نا، ایک جملہ یہاں پہ غور فرمائیے، ساری زندگی حسن اور حسین کو نا علی نے نہیں اٹھایا۔ بات نہیں ہو تو پھر داد بھی نہیں ہو، بات پرانی ہو تو پھر داد جیسے آپ دے رہے ہیں ویسے ٹھیک ہے۔ ساری زندگی حسن اور حسین کو علی نے نہیں اٹھایا۔ بھئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مباہلے کا میدان ہے تو حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، مصطفیٰ نے حسن کو انگلی کے ساتھ لگایا، علی بالکل فری ہینڈ ہے، خالی ہاتھ۔ بھئی مدینے کی گلی ہے تو وہاں سرکار مصطفیٰ شبیہ گھوڑا بنے ہوئے ہیں، اور حسن اور حسین پشت پہ، علی پھر خالی ہاتھ۔ بھئی اگر مسجد نبوی کا منبر ہے تو ایک زانو پہ حسن، دوسرے پہ حسین، علی پھر خالی ہاتھ۔ یعنی کہ پوری زندگی حسن اور حسین کو علی نے نہیں اٹھایا، مصطفیٰ نے اٹھایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ بھائی حسن اور حسین بیٹے تو علی کے ہیں نا، تو باپ کو چاہیے تھا اٹھاتا، لیکن نہیں اٹھایا۔ اٹھایا مصطفیٰ نے، جب بھی اٹھایا مشکل اٹھایا، پریشانی میں اٹھایا، جیسے بھی اٹھایا،
اور اتنا اٹھایا مصطفیٰ نے حسن اور حسین کو، اتنا اٹھایا، اتنے عادی ہو گئے حسین بادشاہ مصطفیٰ کی گود میں بیٹھنے کے کہ ایک دن چلتے چلتے آئے نا، دیکھا کہ نانا نماز کی حالت میں ہے، تو پیچھے علی بھی تھے، اس کی پشت پہ نہیں بیٹھے، نانے کی پشت پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اتنا اٹھایا مصطفیٰ نے۔ بھئی کیوں اٹھایا؟ وجہ کیا تھی؟ جب بھی اٹھایا، مدینے کی گلی ہے، مکے کا بازار ہے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، مباہلے کا میدان ہے، جب بھی اٹھایا مصطفیٰ نے اٹھایا، حسن اور حسین کو علی نے نہیں اٹھایا۔ اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ محمد اور علی کا آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا۔ وہ معاہدہ یہ تھا، مصطفیٰ نے فرما دیا یا علی، جو قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے وہ تو اٹھائے گا، جو تجھ پہ نازل ہوئے ہیں وہ میں اٹھاؤں گا۔ یا تو بڑا آپس میں ان کا بڑا پیار، اور جہاں مصطفیٰ کو موقع ملا انہوں نے دنیا کو علی سنایا۔ جہاں موقع ملا مصطفیٰ نے دنیا کو، صحابہ کو علی کے فضائل سنائے، اور جہاں علی کو موقع ملا انہوں نے دنیا کو مصطفیٰ کے فضائل سنائے۔ ایک دن بادشاہ علی تشریف فرما، ایک یہودی آیا، یہودی آ کے سرکار علی بادشاہ کی محفل میں آ کے انہوں نے کہا میں سے علی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو سامنے ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ انہوں نے کہا یا علی، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا بسم اللہ۔ انہوں نے کہا جی میں یہودی ہوں، میں آپ کے اللہ کو نہیں مانتا، آپ کے محمد کو بھی نہیں مانتا، آپ کا قرآن بھی نہیں مانتا، آپ کا اسلام بھی نہیں مانتا۔ علی بادشاہ دیکھ رہے ہیں جب قرآن نہیں مانتا، اسلام نہیں مانتا، میرے اللہ کو نہیں مانتا، میرے محمد کو نہیں مانتا، تو پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں تیرا اللہ نہیں مانتا، تیرا قرآن بھی نہیں مانتا، تیرے رسول کو بھی نہیں مانتا، اسلام بھی نہیں، لیکن تجھے مانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جہاں مصطفیٰ کو موقع ملا انہوں نے علی پڑھ کے سنایا، جہاں علی کو موقع ملا انہوں نے مصطفیٰ پڑھ کے سنایا۔ اب یہودی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا یا علی، میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، تیرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تیرے اسلام دین کو نہیں مانتا، لیکن تجھے مانتا ہوں۔ بادشاہ علی نے فرمایا جب میرے خدا کو تو نہیں مانتا، میرے مصطفیٰ کو، میرے قرآن کو نہیں مانتا، پھر مجھے کیوں مانتا ہے؟ اس نے کہا یا علی، میں نے یہ سن رکھا ہے کائنات میں اللہ نے کوئی ایسا سوال خلق نہیں کیا جس کا جواب تیرے پاس نہ ہو۔ نصرانی آئے، انہوں نے سوال کیا، تو نے ان کا جواب ان کی کتاب سے دیا۔ تیرے پاس یہودی آئے، انہوں نے سوال کیا، تو نے ان کے سوال کا جواب ان کے قوانین کے مطابق دیا۔ تیرے پاس سکھ آئے، تو نے ان کا سوال کا جواب ان کے مطابق دیا۔ یا علی، میں نے سنا ہے کہ سوال کرنے والے کا سوال ختم نہیں ہوتا، تیرا جواب شروع ہو جاتا ہے یا علی میں تجھے مانتا ہوں، کیا کہنے تیرے علم کے۔ بادشاہ علی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے یہودی تجھے میں بتاؤں یہ علم میرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ بےتاب ہو کے کہتا ہے ہاں ہاں یا علی بادشاہ، میں بھی سوچ رہا تھا اتنا بڑا عالم دین کہاں سے پڑا ہوگا جس کے پاس پوری کائنات کے سوالوں کے جواب ہیں۔ اتنا کہنا تھا، علی بادشاہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، مسکرا کے فرماتے ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب محمد، یہ جو میرے پاس علم ہے نا یہ میرے محمد کے لعاب کا صدقہ ہے۔ یہ جو میرے پاس علم ہے یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب کا صدقہ ہے۔ صحابہ میں سے بندے اٹھے، انہوں نے کہا اچھا یا علی آج پتہ چل گیا، یہ جو تو علم دیتا ہے نا، جواب دیتا ہے، تیرا اپنا کمال کوئی نہیں، یہ تو محمد کے لعاب کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ کے بارے میں اتنا کہنا تھا، علی بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا نیچے بیٹھو، شکر مناؤ، ابھی لعاب کہا ہے لہو نہیں کہا۔ ابھی میں نے لعاب بولا ہے، لہو تو میں نے بولا ہی نہیں، جبکہ سیاستہ میں 70 حدیثیں موجود۔ بادشاہ مصطفیٰ نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی،
دموں کا دمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، محبوں کا محبی، انت منی وانا من کا، یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا لہو میرا لہو ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا محب میرا محب ہے، تیرا بغض رکھنے والا میرا بغض رکھنے والا ہے، یا علی تیرا دشمن میرا دشمن ہے، انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور ابو طالب کا شریف بیٹا مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا انا عبد من عبید محمد، میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا نوکر ہوں، میں تو تیرا عبد ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی مصطفیٰ علی کو لہو کہتے رہے اور وہ اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا۔ حیا کر، علی لہو ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا ہے، بندے کمی ہو کے برابری محمد کی کیسے کر لیتے؟ بھائی وہ لہو ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا ہے اور بندے کمی ہو کے برابری میرے محمد کی، مصطفیٰ کی برابری کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کی برابری تو نبیوں میں بھی نہیں۔ آدم کی جرت نہیں کہ وہ کہے محمد مجھ جیسا، نوح کی جرت نہیں، بات آخری یہیں پہ سلام کر رہا ہوں آپ کو۔ بھائی تیری میری اوقات کیا ہے؟ بشر کی کیا اوقات ہے؟ نبیوں کی جرت نہیں کہ وہ محمد کی برابری کرے، وہ کہیں کہ محمد ہم جیسا ہے۔ آدم کی جرت نہیں وہ کہے محمد مجھ جیسا، نوح کی جرت نہیں، عیسیٰ موسیٰ کی جرت نہیں کہ وہ کہے مصطفیٰ ہم جیسے۔ میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ بھائی آدم کون ہے؟ جس کے دو بیٹے ہوں اور ایک قاتل اور ایک مقتول بن جائے وہ آدم ہوتا ہے، اور جس کے دونوں بیٹے جنت کے سردار ہوں وہ محمد ہوتا ہے۔ دلیل سنتے آنا بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ تیری میری اوقات نہیں، نبیوں میں بھی جرت نہیں کہ وہ محمد کا مقابلہ کر سکے۔ بھائی جس کے دو بیٹے ہوں، ایک قاتل بن جائے ایک مقتول ہو جائے، وہ آدم ہوتا ہے۔ جس کے دونوں جنت کے سردار ہوں وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جس کے سر پہ پوری کائنات کی شاہی کا تاج ہو وہ سلیمان بن داؤد نبی ہوتا ہے، اور جس کی جوتی ہی عرش معلیٰ کا تاج بن جائے، جس کی جوتی ہی عرش معلیٰ کا تاج بن جائے وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، جو کوہ طور کے ٹوٹے ہوئے پتھروں پر بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرے وہ موسیٰ ہوتا ہے، اور جو عرش معلیٰ پہ جائے اور پردے سے آواز آئے قریب آ جا قریب آ جا قریب آ جا، وہ محمد ہوتا ہے۔ نہیں، جو بندے ابھی تک پیچھے ہیں ان کے لیے میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، جو امت کے دکھوں سے پریشان ہو کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ نوح نبی ہوتا ہے، اور جو طائف والوں کے پتھر کھا کھا کے لہو لہان ہو جائے اور پھر بھی دعا کے ہاتھ اٹھائے اسے محمد کہتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، جس کی ماں کے لیے عرش سے روٹیاں پک کے آئیں وہ عیسیٰ ہوتا ہے، اور جس کی بیٹی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں چلی جائیں اسے محمد کہتے ہیں۔ جو ابھی نہیں بول سکا یاد رکھنا، علامہ ناصر کہہ گئے تھے جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے، جس پہ اللہ عاشق ہو جائے وہ محمد ہوتا۔ مل کے علی لال کلندر بسم اللہ بسم اللہ میں نیاد والی چاہ رہا تسی کیک کٹو جی کی بلدی دعا مانگو جی ان بچے ان تقریم کریں استاد نال میری آگے ملاقات ہوں ٹھیک ہے زبان ایک بلدی کٹو اتوان دے دے پیانا کہاں دے آؤ ادھر آ جاؤ قاسم بھی آ جاؤ آ جاؤ جی بابا آج بلند صلوات اللہم صلی علی محمد روا صاحب بار دیگر بابا آج بلند تر صلوات بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد استاد نے کہا نا ٹھیک ہے لو جی لو اے سارے دے مائی تھے بہن بہترین بیٹھے خوبصورت بیٹھے